السلام علیکم، ویلکم ٹو آور یوٹیوب فیملی۔ ناظرین، گزشتہ چند روز سے سوشل میڈیا پر دجال اور سرخ گائے کی قربانی کے حوالے سے قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ مسجد اقصیٰ کے مقام پر یہودیوں نے نیا ہیکل تعمیر کرنے کی تیاری کر لی ہے، اور دوستو اس مقصد کے لیے سرخ گائے بھی امریکہ سے درآمد کی جا چکی ہے۔ سرخ گائے اور لال گائے کیا ہے؟ یہ لال گائے ایک ایسی مخصوص گائے ہے جسے اسلامی تقلید کے مطابق ضروری ہے کہ اس کا رنگ سرخ ہو۔ اس گائے کی ایک قدیم روایت کے مطابق مسیحیت کے لیڈر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور سے قبل یہ گائے ظاہر ہوگی، جو کہ یہودیوں کی حکومت کی ایک بڑی علامت ہوگی۔ دوستو آج کی اس تفصیلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سرخ گائے کی حقیقت کیا ہے، ہیکل سلیمانی اور سرخ گائے کا کیا تعلق ہے آپس، اس کے علاوہ تابوت سکینہ یہودیوں کے لیے کیوں اہمیت کا حامل ہے۔ دوستو یہودی کتابوں کے مطابق یہودی اپنے مسیحا یعنی کہ دجال کا انتظار کر رہے ہیں، اور ان کے مطابق جب وہ آئے گا تو تیسری بار ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہوگی، اور یہ تعمیر مسجد اقصیٰ جو کہ مسلمانوں کا قبلہ دوم ہے اس کو گرا کر بنایا جائے گا۔ مگر مسجد اقصیٰ کو گرانے سے پہلے ایک سرخ بیل کی قربانی دی جائے گی، اور اس قربانی کے بعد ہیکل سلیمانی تعمیر کیا جائے گا، جو کہ ان کے مسیحا کے ظہور کی شرط ہے۔ دوستو یہودی 2000 سال سے اس گائے کی تلاش میں تھے، اور وہ گائے ان کو ملی ہے ستمبر 2022 میں امریکی ریاست ٹیکساس سے، جو کہ اپنی سرخ گایوں کے لیے مشہور ہے۔ اس گائے کی تلاش کے بعد 5 لال بچیوں کو اسرائیل پہنچایا گیا، اور ایک خفیہ مقام پر ان کو رکھا گیا، اور بہت ہی اچھے سے ان کی نگرانی اور دیکھ بھال کی گئی۔ اب ان گایوں کو جب لایا گیا تھا تو اس وقت وہ کچھ ماہ کی تھی، اور اب چونکہ ان کی عمر 3 سال ہو چکی ہے تو یہ قربانی کے لیے تیار ہو چکی ہیں، اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اپریل 2024 میں یہودی اپنی عید پر اس گائے کی قربانی کریں گے، اور اس کے بعد اس گائے کے گوشت، ہڈیاں اور کھال کو جلا دیں گے، اور اس کی راکھ پانی میں ڈال کر اس سے خود کو پاک کریں گے، اور پھر اس کے بعد وہ ہیکل سلیمانی کی بنیاد رکھیں گے، اور ان کے مطابق اس کے بعد دنیا اپنی فنا ہونے کے مراحل میں داخل ہو جائے گی۔ دوستو اس بچیا کا ذکر دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ نے اپنی ایک یوٹیوب ویڈیو میں بھی کیا۔ اس ویڈیو میں انہوں نے اس سرخ بچیا اور اس کو جنم دینے والی گائے کا ذکر کیا، اور بتایا کہ وہی بچیا تھی جس کا انتظار صدیوں سے یہودی مذہب کے پادری کر رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس بات کی بھی تنبیہ کی اپنی ویڈیو میں کہ جلد سے جلد اس بچیا کی قربانی کی تیاری کی جائے، جس کے بعد ہیکل سلیمانی کی تعمیر کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ دوستو اس واقعے میں آخر کتنی سچائی ہے، یہ آخر کتنی حقیقت پر مبنی ہے، اور اسلامی تاریخ آیا اس بات کو مانتی بھی ہے یا نہیں، یا اسلامی کتابوں میں اس بات کا کوئی ذکر موجود ہے بھی یا نہیں؟ تو چلیے پہلے تاریخ کو دیکھ لیتے ہیں۔ تاریخ پر اگر نظر ڈالی جائے تو شروع ہوتا ہے یہ قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک حضرت اسحاق علیہ السلام، اور پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام سے اصل کہانی کا آغاز ہوتا ہے، جن کو اسرائیل کا لقب دیا گیا۔ اسرائیل کے لفظی معنی ہیں اللہ کا بندہ۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی اگر بات کریں تو ان کے 12 بیٹے تھے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے جاری کیے، اور پھر اس پاک سرزمین کا نام آل یعقوب کی بدولت اسرائیل پڑ گیا، اور یہ وہی اسرائیل ہیں جسے آج کے دور میں یروشلم کہا جاتا ہے۔ ناظرین حضرت یوسف علیہ السلام کے 12 بھائیوں میں سے ایک کا نام یہودا تھا۔ جب یہودا کی نسل آگے بڑھی تو اس میں آنے والے تمام اسرائیلی یہودی کہلائے جانے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد دور شروع ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ جب فرعون نے ان پر مصر کی زمین تنگ کر دی تو وہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے چلے گئے۔ یہ وہ دور تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل پر اللہ کی بہت سی کرم نوازیاں کی گئیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی کئی نعمتوں سے مالا مال تھے، جن میں من و سلوہ، چشموں کی بہتاب، مچھلیاں وغیرہ، اور یاد رہے ان تمام کا ذکر قرآن پاک میں واضح طور پر موجود ہے، اور جہاں ان نعمتوں کا ذکر موجود ہے وہیں ہمیں ایک گائے کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اس گائے کے حوالے سے ایسے ذکر موجود ہے کہ اس کے لوتھڑے کی مدد سے ایک مردہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کے بارے بتاتا ہے۔
اس گائے کی نشانیاں بھی قرآن اور دیگر مقدس کتابیں یعنی کہ تورات اور انجیل میں بتائی جاتی ہیں۔ ان نشانیوں میں واضح طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ وہ گائے سرخ مائل رنگت کی ہوگی اور اس گائے کو آج بھی یہودی مقدس مانتے ہیں۔ خیر دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ختم ہوا تو اور بھی دیگر انبیاء آئے اور بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کچھ باقیات اور ان پر نازل ہونے والی کتاب تورات اور من السلویٰ کا کچھ حصہ محفوظ کر لیا، اور یہ تمام چیزیں انہوں نے ایک صندوق میں محفوظ کی۔ یہ صندوق بہت ہی پاک اور مقدس صندوق تھا اور اسے نبیوں کی میراث بھی مانا جاتا ہے۔ یہ صندوق اللہ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا، پھر یہ صندوق نسل در نسل نبیوں کو ملتا رہا، جس کا ذکر قرآن پاک میں تابوت سکینہ کے نام سے ملتا ہے، جسے یہودی اپنے جان و مال سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ چونکہ یہ ایک خاص صندوق تھا اور اس میں بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کچھ خاص باقیات محفوظ کی گئی تھیں، تو اس کی حفاظت ضروری تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام آئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس صندوق کی حفاظت کے لیے ایک ہیکل تعمیر کروانا شروع کیا، جو خصوصاً اس صندوق کی حفاظت کے لیے بنایا جانا تھا، مگر یہ ہیکل ان کی زندگی میں تعمیر نہ ہو سکا۔ لہٰذا ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد کے اس کام کو مکمل کرنے کی ٹھانی اور اس کام کو جنوں کی مدد سے مکمل کروایا۔ دوستو، جنوں کی مدد سے اس ہیکل کی تعمیر اس لیے کرائی گئی کیونکہ یہ بہت ہی بھاری اور مضبوط پتھروں سے بنوائی گئی ہیکل تھی، جسے عام انسان کے لیے اٹھانا مشکل تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کام جنوں کی مدد سے کروایا۔ خیر دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ہیکل مکمل ہوتا ہوا نہ دیکھ سکے کیونکہ ان کی بھی موت واقع ہو گئی، اور اسی لیے اسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ خیر دوستو، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اسرائیل پر بابل یعنی کہ عراق کے بادشاہ بخت نصر نے حملہ کر دیا اور ساتھ ہی ہیکل سلیمانی کو بھی گرا دیا، اور نبیوں اور اسرائیلیوں کی میراث تابوت سکینہ بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ اس کے بعد یہودیوں کے ایک ہی بڑے لیڈر سپریس دی گریٹ دوبارہ سے یہودیوں کے آواز بنا۔ اس نے یہودیوں کے لیے دوبارہ شہر حاصل کیا اور تابوت سکینہ بھی واپس لے لیا، اور دوسری بار ہیکل سلیمانی تعمیر کروایا گیا۔ اس سب کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن والد کے پیدا ہوئے تو یہودی انہیں نعوذ باللہ دجال اور ناجائز جیسے القابات دیا کرتے تھے، مگر اللہ کی شان اور اس کا معجزہ دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نومولودیت کے ساتھ ہی اللہ کے وحدانیت کی گواہی دی، اور اس کے بعد بنی اسرائیل تقسیم ہو گئی، دو الگ قومیں آباد ہوئیں، جن میں سے ایک یہودی اور دوسرے عیسائی تھے۔ جیسے کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف تھے تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانا چاہا، مگر وہاں بھی اللہ نے ان کو ان کے ارادوں میں ناکام کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس آسمان پر اٹھا لیا۔ اس کے بعد بھی یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کے دشمن ہی بنے رہے، ان میں چھوٹی موٹی جنگیں چلتی ہی رہیں، اور انہی جنگوں میں سے ایک جنگ میں رومی اور عیسائیت کے بادشاہ ٹائٹس نے اس شدت سے یروشلم پر حملہ کیا کہ اس پورے علاقے کو تہز نہز کر کے رکھ دیا۔ ہیکل سلیمانی بھی اسی حملے کی زد میں آ گیا اور اس کو بھی گرا دیا گیا، مگر اس کی ایک دیوار اب بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، جسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے۔ اس دیوار کے پاس یہودی تورات کی تلاوت کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہیکل سلیمانی کے گرنے پر آہوزاری کرتے ہیں، اور تابوت سکینہ بھی اب وہاں نہیں رہا، اور یہودی اس کی آج تک تلاش میں ہیں کہ آخر وہ تابوت گیا تو کہاں گیا۔ دوستو، سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے صاف اور واضح الفاظ میں یہودیوں سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اے بنی اسرائیل، ان نعمتوں کو یاد کرو، یعنی ایمان لاؤ تاکہ ہم بھی اپنا وعدہ پورا کریں، یعنی کہ ان کو عروج بخشا جائے۔ اور ٹائٹس کے اس حملے کے بعد سے ہی یہودی آخری نبی کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئے گا اور ان کا بدلہ لے گا۔ دیوار گریہ کے پاس وہ یہودی ہر روز ہی آہوزاری کرتے ہیں کہ کوئی مسیحا آئے گا اور پوری دنیا پر ایک بار پھر سے یہودیوں کی حکومت ہوگی۔ دوستو، ٹائٹس کے حملے کے بعد یہودی تباہ و برباد ہو گئے تھے، وہ پوری
دنیا میں بکھر کر رہ گئے تھے، کیونکہ ان کے پاس اس وقت نہ رہنے کو چھت تھی نہ ہی کچھ اور۔ پوری دنیا میں وہ بھٹکتے ہی رہ گئے، تن و تنہا رہ گئے۔ اس کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یروشلم کو فتح کر کے وہاں ہیکل سلیمانی کی جگہ مسجد اقصیٰ تعمیر کروائی۔ اس کے بعد یروشلم مسلمانوں کی سرزمین کہلائی جانے لگی۔ اب یہودی جس مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں اس کے لیے شرائط یہ ہیں، جن میں سے ایک سرخ بیل کی قربانی اور دوسرا ہیکل سلیمانی کی تعمیر۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے بعد ہی ان کے مسیحا ظہور میں آئے گا۔ دوستو، ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا مقام وہ ہوگا جو موجودہ مسجد اقصیٰ کا مقام ہے، یعنی کہ یہودی اس مسجد کو شہید کر کے وہاں ہیکل سلیمانی کی تعمیر کریں گے، جس کے بعد ان کے مسیحا دجال کی صورت میں آئے گا۔ اسلامی روایات کے مطابق دجال ایک موقعی شخصیت ہے جو آخر الزماں میں ظاہر ہوگی اور بہترین حیات گزارنے آئے گا۔ اس کی عمر کے بارے میں مختلف روایات ہیں، لیکن عمومی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ دجال کی عمر 1000 سال ہوگی، جو کہ ایک مجازی عدد ہے اور اصل معنوں میں اس کی عمر کا کوئی واقعی طریقہ حساب نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دونوں موضوعات ایمانی اور دینی روایات پر مبنی ہیں اور ان کے بارے میں بات کرتے وقت ہمیں انہیں اسی روشنی میں سمجھنا چاہیے۔ دوستو، دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کی ویڈیو جاری کرنے کے بعد ہی یہودیوں میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے اور وہ اس کی بھرپور تیاریاں بھی کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے مطابق ان کے مسیحا دجال کا ظہور تبھی ہوگا جب وہ تمام احکامات کی تکمیل کریں گے اور اسی وجہ سے وہ ساری دنیا پر قابو پائیں گے۔ دوستو، اگر دیکھا جائے تو یہ سارے غیب کے علم ہیں، مگر پچھلے 5 مہینوں سے جو کچھ فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور 92 مسلمان ریاستیں اس پر بالکل خاموش ہیں، سوائے مذمت اور سفارتکاری کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکے۔ جب مسلمانوں سے یہودی پروڈکٹس تک بائیکاٹ نہیں کیے جا سکے، جہاد تو پھر وہاں دور کی بات ہے۔ اور اب یہودیوں کے لیے اس سب کے بعد سب کچھ ہی ممکن ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں میں کتنا دم خم ہے، جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایمان کتنا کمزور ہے۔ فلسطین پر ظلم اور اس کا صفایا ہی اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہاں کوئی مذمت کرنے والا ہی نہ بچے۔ اب اگر مسجد اقصیٰ نعوذ باللہ شہید کر بھی دی تو یہودی یہ جانتے ہیں کہ مسلمان کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ زیادہ سے زیادہ کچھ دن شور مچے گا، مذمت ہوگی یا پھر جلسے جلوس ہوں گے اور بس۔